جو مچھلی والی بات اور پانی والی بات وہ خواب سنائی تھی ہمیں، اس کی اگر تعبیر میں کسی بھی طرح سے دیکھوں تو وہ بنیادی طور پہ مال کے حسد کی اور جسمانی حسد کا خواب ہے. یہ امام ابن سیری کا بتا رہا ہوں، میں اپنی رائے پھر کہہ رہا ہوں، نہیں دیکھنا. پانی کو کھڑے دیکھنا، پانی کو بہتے دیکھنا، دونوں کی تعبیریں جو ہیں وہ خواہشات سے ہیں. میں لفظ نہیں وہ استعمال کر رہا جو کہ امام نے کیا ہوا ہے. امام نے لفظ استعمال کیا ہوا اور وہ میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا. وہ ان ڈیزائرز کے بارے میں خواب ہے جن کو کہ آپ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ امام ابن سیری کا کہنا ہے، اس کا اور کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. الیاس ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم الیاس. جی وعلیکم السلام. جی پتر. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. جی میرا یہ خواب، میں محمد الیاس بول رہا ہوں، لاہور سے بول رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضور خواب سنائیے. جی خواب یہ ہے، میں ایک دیکھا تھا، ایک بہت بڑی دیگ ہے، اس میں حلوہ ہے، وہ اتر رہا ہے نیچے. بہت بڑی کیا ہے؟ ایک یار آپ ٹیلی ویژن بند کر دو. ہیلو، آپ بہت بڑی کیا چیز کہہ رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی دیگ ہے، وہ اس میں دیگ تو آسمان پہ سے اتر رہا ہے، یہ دیکھا. اور ہیلو، جی فرمائیے. آپ ٹیلی ویژن بند کر دیں. جی تو الیاس وہ اللہ تعالیٰ نے منو سلوہ خاص وقت کے لیے اتارا تھا، اس کے بعد تو وہ نہیں اگتا. اس کے وقت وہ جو بہت بڑی جو دیگ ہے وہ تو صرف اجمیر شریف کے اندر ہے. وہ 2 دیگیں ہیں اور دونوں میں لوگ ہی کھانا ڈالتے ہیں جو بھی ڈالتے ہیں. وہ جو تعبیر آپ سننا چاہ رہے ہیں وہ تعبیر ہرگز نہیں ہے. اس لیے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. حضور اقدس یہ فرمائیے، ڈرونے خواب آتے ہیں بڑے. ڈرونے خوابوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیک اچھا خواب ہو سکتا ہے، آپ ڈر کے اٹھ گئے، پسینہ آیا ہوا ہے. جی، یہ بیسیکلی جو ڈرونے خواب ہوتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. جو شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں وہ تنبیہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ یہ رستہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کے رستے پہ اور بزرگوں کے رستے پہ یا روحانی رستے پہ جانا ہے، اپنے آپ کو مزید ڈائریکشن ٹھیک کرو. ڈرونے خوابوں میں جب بھی بندے کو تنبیہ ہوتی ہے کہ ٹھیک آ جاؤ. اور دوسرا یہ کہ جب ڈرونے خواب آئیں تو ضرور آپ اپنی تشخیص کروائیں کہ کہیں عملیات تو نہیں ہو گئے، کہیں جادو تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی نے آپ کے اوپر اثر تو نہیں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ کی تشخیص ہو جائے پھر آپ دیکھو کہ اس تشخیص میں یہ بھی چیک اپ ہو سکتا ہے کہیں اندر جسم کے اندر بہت زیادہ گیس نہ بنتی ہو. نہیں بلال بھائی، جو مرضی ہو، گیس بنے جا، جو مرضی ہو جائے، تشخیص کرنے والا جو تشخیص کر دے وہ ہو جائے. ڈرونے خواب یہ بھی ہو سکتا ہے معدے کی گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ڈرونے خواب میں دیکھا جائے کہ ڈرونا خواب آ کیا رہا ہے، ہوا سے اوپر سے نیچے گر رہا ہے، یا بھینس آ رہی ہے، یا اسی طرح سانپ آ رہا ہے، یا اوپر سے نیچے گرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اوپر سے پہاڑ سے نیچے گر رہا ہے. اس سے کیا معنی ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے جا رہے تھے لیکن آپ کامیابی سے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، وہ علمی اعتبار سے بھی، نیکی کے اعتبار سے، یا مالی اعتبار سے بھی. یعنی آپ کی بلندی یا ترقی رکنے والی ہے. اور اسی طرح بھینس کو دیکھنا تو اس کا مطلب یہ بھینس اس کی طرف آ رہی ہے. اب بھینس اس کی طرف آ رہی ہے یا مار رہی ہے یا سانپ آ رہا ہے، اس کا لازمی مطلب ہے کہ اس کا حاسد ہے. اور حاسد یا تو وہ جادوگر بھی ہے. بھینس حاسد ہے؟ بھینس پکی بات ہے، جادوگر کی طرف سے علامت ہے، جو بھینس کی شکل میں آتا ہے. ایک قربانی کے اندر بھینس بھی شامل ہے، پتہ آپ کو؟ نہیں دیکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے جو مجھے بھی سمجھائی. عام طور پہ جادوگر بکرے کی سیری لیتا ہے، لیکن وہ بکرے کی سیری کنفرم وہ بھینس کی شکل میں آ کے حملہ کرتی ہے اور دیو کی شکل میں. دیکھیں جو بات میں کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور میں علاوہ البصیرہ کر رہا ہوں. اور اسی طرح بعض دفعہ پانی کا ہوا، پانی اگر صاف نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تیرے اوپر رحمت ہے اور آپ کے حالات کھلنے شروع ہو گئے. اگر پانی گندلا ہو تو اس کا مطلب، اگر پانی کے اندر بندہ پاؤں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور مزید بھی پھنس سکتے ہیں. یہ حضور اقدس خواب دیکھا کہ پانی ہے، اس میں میرے پاؤں چلے گئے ہیں. اب اس کے ظاہری معنی تو نہیں ہو سکتے نا، اس کے روحانی معنی ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی چیز خواب میں، جیسا کہ عام بھی روٹین میں خواب دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز بد ہضمی کاؤنٹ کرنی چاہیے کہ بد ہضمی، بعض خواب بد ہضمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی بات. اگلی نمبر 2 وسوسات ہوتے ہیں. نمبر 3 اگر کوئی شخص یہ خواب، اچھا میں نے خواب کا مطلب پوچھا آپ سے. جی، اگر کوئی خواب میں اس طرح دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں زمین میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، یا پانی ہے اور وہ جب پانی کے اندر جا رہا ہے تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ ٹکنے تک گیلے ہو گئے ہیں، نیچے کیچڑ ہے، معنی کیا ہوں گے؟ ابھی اس میں 2 چیزیں دیکھی جائیں گی. پانی
گدلا ہے یا صاف ہے اور پانی کیچڑ میں پھنس رہے ہیں یا پانی میں پاؤں تیر رہے ہیں. دونوں کی کیا معنی اگر تو پانی گدلا ہے اور پانی جو ہے وہ پاؤں بھی پھنس چکے ہیں تو وہ اس پر اللہ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش آئے گی جس میں اس نے پھنس جانا ہے. اور آزمائش بھی یعنی کہ آپ پانی کو آزمائش کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے پاؤں کو پھنسنے کو، پاؤں کے ڈوب جانے کو. اچھا. اور جو پانی مطلقاً جو پانی ہوتا ہے اس کو پاکیزگی سے بھی طہارت اور پاکیزگی سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. اور جو صاف ستھرا پانی ہے وہ اس کی زندگی کو جو جتنی بھی آزمائشیں تھیں آنے والے دور میں، جو اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مجھے مشکلات آ رہی، بیماری تھی اور بیماری بڑھنے کا المیہ ڈاکٹر نے دیا، تو اس تکلیف سے آزمائش سے نکل جانے کی بشارت. حضور آپ کیا فرمائیے گا؟ بلال بھائی، اگر تو پانی صاف ہے اور آپ پاؤں دھو رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے اپنے قریب کر رہا ہے، کر لے گا. آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو گے. اور اگر کیچڑ ہے، پانی خراب ہے اور آپ کے پاؤں جا رہے ہیں تو سمجھے کہ آپ برائی کے راستے پہ چلنے لگے ہیں، اس لیے بچ جاؤ. ٹھیک. یہ دو اس کی تعبیرات ہیں. پانی صاف ہے تو آپ استغفار کر کے اللہ کے راستے پہ جانے لگے ہیں. اگر پانی گندا ہے، کیچڑ ہے، تو آپ کی ڈائریکشن برائی کی طرف جا رہی ہے، اپنے آپ کو روک لو. عطا صاحب، اپنی شادی خود دیکھنا خواب میں بڑے لوگ دیکھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ عطا صاحب، حکیم عطا صاحب. اب کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، جی. شادی کا دیکھنا خوشی کا ملنا ہے. اپنی بھی شادی دیکھنا. جی جی، یعنی یہ شادی سے مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی مال ملے گا، خوشی ملے گی، بہت خزانہ ملے گا. اس کا مطلب کسی صورت میں شادی ہونا تو نہیں ہے نا؟ شادی دیکھنا ہے. شادی دیکھنے سے مطلب ہے کوئی مال ملے گا، شادی کا ہونا نہیں ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. آصفہ، آپ فرمائیے گا، خوابیں جب دیکھی جاتی ہیں، بہت سی خوابوں میں انسان خوشیاں دیکھتا ہے، لیکن ان کی تعبیریں جو ہیں وہ نیک نہ ہوں، ایسی کون سی خوابیں ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل. سب سے بلال بھائی، آج کے پروگرام میں صرف دو ہی امام جن پر ہم زیادہ بحث کرتے رہے، امام جعفر اور امام ابن سعید، لیکن یہ پانچ ہیں، ان میں سے ان کو پانچوں کا مطالعہ کر کے نکالا جائے، بہت سے ایسی خواب ہیں جن کو اب یہی لگا لیں جس طرح آپ بتا رہے کہ شادی دیکھنا، لیکن اس کی تعبیر بھی خوشی اور مسرت نہیں ہوتی. اس کی تعبیر اور ہے. اس کے لیے طویل زندگی کی دعا مانگنی چاہیے. اس میں زندگی کی کمی شامل ہوتی ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری شادی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کم ہو گئی، اس کے لیے اپنی زندگی کا صدقہ دیا جائے. جیسا اب ہم نے یہ دیکھا کہ میں نے کوئی بھی خوشی دیکھی ہے یا میرے اوپر سرخ دوپٹہ دے دیا گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی، کیونکہ یہ صرف تعبیر ہی بتائی جا رہی ہے تو اس لیے تعبیر لگے گی نہیں، کیونکہ یہ خواب آیا نہیں ہے. کہ فار انسٹنس میں نے بھی خواب دیکھا کہ میرے اوپر سرخ دوپٹہ دے دیا گیا ہے یا میں نے سرخ دوپٹہ اوڑھ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری شادی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ استغفر اللہ، بس زندگی کی دعا مانگنی چاہیے، زندگی مانگیں. اس میں اب ہم ایک اور خواب میں ایڈ کرتی ہوں. جس طرح میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے کوئی قلعہ ہے، اس کی بادشاہت مل گیا ہے، لیکن اس میں ایمان والے لوگ نہیں ہیں، تو اس کی بھی اچھی یہ بادشاہت، میری تو بادشاہت ہے لیکن اس کی بھی تعبیر اچھی نہیں ہے. اور اگر کوئی دیکھے کہ میں نے جس طرح کہ اگر کوئی دیکھے کہ میں نے کسی کو بس گلے لگایا ہے یا اس طرح کی کوئی تعبیر، اور اس کی وجہ سے مجھے مسرت حاصل ہوئی ہے، اس میں بھی ایمانیت کی پہلے دیکھا جائے گا، ایمانیت کی دلیل کیا ہے. جس طرح حضرت امام دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام ابراہیم کروانی فرماتے ہیں، اور حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں، اسماعیل فرماتے ہیں، تو اس کی بھی اچھی دلیل نہیں ہے. ہم بہت سارا مال کھاتے ہیں لیکن وہ گلے میں اٹک جاتا ہے تو اچھا خواب کہ ہم نے مال کھایا اور پیسہ ہمارے پاس آ گیا اور وہ گلے میں اٹک گیا، اس کی بھی اچھی تعبیر نہیں ہے. بہت ساری، لیکن ایک خواب کی ایک ہی تعبیر لگا دینا وہ بھی درست نہیں ہے. ایک خواب کی 7 تعبیریں ہوتی ہیں اور وہ باریکی میں جا کے اماموں کی بحث کے بعد جو نچوڑ نکلتا ہے، اور بتانے والا علم جفر سے، علم العداد سے اور فائل سے ضرور واقف ہو تو اس کی تعبیر کو ہم صحیح طور پر لے سکتے ہیں. ہر ایک انسان کو بتائے اور اس کی تعبیر لگا دے وہ درست ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں.